آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین. محترم سامعین، ناظرین ذی وقار، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ایک اعتراض کے اوپر گفتگو کی تھی کہ ایک مولانا صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا شرک ہے، جائز نہیں ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے اوپر بھی کئی اعتراضات کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی. تو اس ہی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ان مولانا صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ سنیوں پر کہ سنی اپنے عشق، اپنے عقیدت یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور محبت کو مقدم رکھتے ہیں اور جو ہے شریعت کو اپنے پس پش ڈال دیتے ہیں. تو میں نے کہا تھا میں آنے والی ویڈیو میں اس چیز کا وضاحت کروں گا، ذکر کروں گا. تو میں اس کے اوپر سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، کئی کتب میں یہ حدیث مبارکہ ہے، بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے. عن ابی ہریرہ اور دیگر راویوں کے ساتھ بھی یہ روایت کی گئی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ کہ جب تک اس کے نزدیک یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے؟ اپنی آل اولاد یعنی والدین اور تمام لوگ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے، والدین سے، اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک جو ہے وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان سب سے زیادہ مجھے بڑھ کر جو ہے محبوب نہ سمجھ لے. تو اسی طرح جب حضور علیہ السلام کا یہ جب فرمان موجود ہے، واضح فرمان، بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، جب حضور کی محبت، حضور کا عشق جب دل میں نہیں ہوگا تو آپ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو شریعت پر جو ہے عمل پیرا ہونا آپ کا فضول ہے جب آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو. اس حدیث کو بیان کرنے کا حضور علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو مومن ہے کہ اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی، بلکہ شرط ہے یہ تو ایک مسلمان کے لیے، جس کے دل میں حضور جانا کی محبت ہوگی تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہوگی. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور ذکر الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے. اگر اسی طرح حدیث مبارکہ کے بعد ہم اگر تاریخ سے اگر کچھ واقعات میں سناؤں گا انشاءاللہ بھی آپ کو. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ امیر المجاہدین جو ہے ایک بہت زبردست اشعار جو ہے پڑھا کرتے تھے. تو اس موقع پر وہ اشعار پڑھوں گا. محب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. تو جب تک آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو آپ کا شریعت پر عمل پیرا ہونا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ، یہ تمام معاملات، پہلی بات تو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی وہ یہ تمام معاملات کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ صرف نام کا ہی مسلمان ہوگا. آگے چلیں. مجنو کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مجنو ایک نمازی کے سامنے سے گزر رہا تھا. تو مجنو اپنے دھن میں، اپنی مگن میں وہ سامنے سے گزر گیا. تو نمازی نے سلام پھیرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد جا کر مجنو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا.
تو مجنوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ تو اس شخص نے کہا تمہیں دکھتا نہیں ہے، اندھے ہو تم، میں نماز پڑھ رہا ہوں تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ تو اس مجنون نے کہا میں تو ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوں، میں تو اس کے خیالوں میں گم ہو کر جا رہا تھا، تجھے کیسی محبت ہے اپنے خدا سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، کہ تو نے نماز کی حالت میں بھی یہ دیکھ لیا کہ میں تیرے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ تو اسی طرح میں یہاں سے آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اس مجنوں کے دل میں ایک عورت کا عشق تھا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا، تو اس نمازی کے دل میں کیسا خدا کا عشق تھا کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو سامنے سے گزرنے والے کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ران میں یا غالباً روایتوں میں آتا ہے، کتب میں آتا ہے، تواریخ کی کتابوں کی، آپ کی پنڈلی میں یعنی ٹانگ میں جو ہے تیر لگ گیا کسی جنگ کے موقع پر۔ تو جب وہ تیر نکالتے تھے تو آپ کو شدید تکلیف کا احساس ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت علی جب اس کشمکش میں مبتلا تھے تو کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ کے تیر کو نکالا جائے، اس وقت آپ کو جو ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی ران سے اس تیر کو نکالا گیا، آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ کیونکہ وہ سچے عشاق تھے، ان کے دلوں میں ہم سے کہیں زیادہ آج کے دور میں جتنے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں ان سب سے زیادہ عشق ان کے دلوں میں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ان کے دلوں میں تھی۔ تو یہ شرط ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا دل میں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ ایمان کا اولین حصہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اور یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، یہ بے بنیاد اعتراض ہے، نامعقول اعتراض ہے کہ آپ جو ہے سنی جو ہیں وہ عشق و محبت عقیدت کو مقدم رکھتے ہیں اور جو ہے شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے عبادات کے لیے اور تمام معاملات کے لیے سب سے پہلے جو شرط ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہونا شرط ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یوں تو انداز بیاں میرا کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وما علینا الا البلاغ۔